کرپشن اور لوٹ مار کی گردان کرنے والے کپتان کی فرنٹ پرسن فرح گوگی کا خفیہ پاسپورٹ بھی پکڑا گیا۔ تحقیقات میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ پنکی پیرنی کی سہیلی فرح گوگی کو منی لانڈرنگ اور لوٹی دولت چھپانے کے لیے غیر معروف ملک وینوواٹو کا خفیہ پاسپورٹ بنا کر دیا گیا۔ غیر ملکی پاسپورٹ پر فرح گوگی نے مختلف ملکوں کے دورے کیے۔ ملک کے معروف پراپرٹی ٹائکون کے بیٹے کو فرح گوگی کے لیے خفیہ انٹرنیشنل پاسپورٹ خریدنے کا کام سونپا گیا۔ تحقیقاتی ادارے کے مطابق پراپرٹی ٹائکون نے ایک اور معروف تاجر کو خفیہ پاسپورٹ بنانے کے لیے $1,30,000 دیے۔ 28 مارچ 2022 کو فرح گوگی کے لیے خریدا گیا وینوواٹو کا خفیہ پاسپورٹ بشرا بی بی کو دیا گیا۔ پی ٹی آئی حکومت جانے سے صرف 6 روز قبل فرح گوگی کو پاکستانی پاسپورٹ پر ملک سے فرار کروا کے دبئی بھجوا دیا گیا۔ دبئی کے بعد باقی تمام سفر وینوواٹو کے پاسپورٹ پر کروائے گئے تاکہ تحقیقاتی ادارے نقل و حرکت سے آگاہ نہ ہو سکیں۔ تحقیقاتی اداروں کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے لوٹی رقم فرح گوگی کے خفیہ پاسپورٹ پر مختلف ملکوں میں ٹھکانے لگائی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی فرنٹ پرسن 14.5 ارب روپے کے ناجائز اثاثوں کی مالک ہیں۔ دوسری جانب بنی گالا کے سابق انچارج سید انعام اللہ شاہ نے بھی پنکی پیرنی کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ توشہ خانے سے چیزیں آئی تھی، آپ نے اکبر کو کہا تھا کہ ان کی تصویریں کھینچ کے بھیجو مجھے؟ نہیں، میں نے تو نہیں کہا تھا۔ تو کیوں کھینچی تھی اس کی تصویریں؟ گھر کے اندر جو چیز آتی ہے اس کی تو تصویریں نہیں کھینچتے، جو گھر سے باہر جاتے ہیں ان کی تصویریں کھینچنی چاہیے۔ جی بالکل، یہ جینوین ہے، یہ میری اور بشرا بی بی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ میرا موبائل تھا اور ان کا لینڈ لائن نمبر تھا۔ اب وہ کس کے کہنے پر فر طوطے کی طرح بول رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ سب باتیں جاننے کے باوجود اتنا عرصہ چپ کیوں رہے؟ جمیل صاحب سٹارٹ میں آئے تھے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ڈی پی والا ایک واقعہ ہوا تھا، رضوان والا جی، تو اس کے بعد جمیل صاحب نہیں آئے۔ فرح اس کے بعد آئی ہیں، کئی مرتبہ آئی ہیں، یاد نہیں ہے لیکن 4-5 دفعہ اس کے بعد آئی۔ ہاں، لیکن فون پہ ہر ٹائم ان کے ساتھ رابطہ ہوتا تھا۔ موجودہ حالات میں نظر یہی آ رہا ہے کہ عمران خان کے بعد اب پنکی پیرنی اور پھر فرح گوگی کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ہر 15 دن بعد ایک بکرا، میری ڈیوٹی تھی کہ آپ نے منگوانا ہے ہر 15 دن بعد۔ ڈیلی کی ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ 1.25 کلو آپ نے گوشت لے کے آنا ہے۔ جب خان صاحب آفس کے لیے نکلیں تو اس پہ ہاتھ رکھیں یا وٹ ایور، اندر ہم بھی دیتے تھے کہ بھائی اس کو وہ صدقے کا نام تھی ان کا، کالے رنگ کا مسٹ ہونا چاہیے تھی، کوئی اور ہلکا سا بھی ہو تو نہیں، ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ کبھی کبھار پھر اس کی جو سری ہے وہ ہم قبرستان بھی پھینک دیتے۔ سیاسی حلقوں میں اس بات کی بھی کافی دھوم ہے کہ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا نے بھی تحقیقاتی اداروں کو اپنا اعترافی انٹرویو ریکارڈ کرا دیا ہے۔